الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود لامحدود بے شمار ان گنت بغیر گنتی کے بغیر حساب کے آمنہ کرال نور مجسم نیر اعظم ہادی السبل ختم الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کا آنا اس دنیا کی تخلیق کا باعث بنا۔ میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب احباب اس بات سے واقف ہیں کہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے، اسی حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا ہے درود شریف کی فضیلت۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر مقام اور ہر جگہ میں میرے نزدیک تم میں سے وہ ہوگا جس نے تم میں سے دنیا میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا۔ تو محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے رحمت عالم کو اتنا خوش اور خشاش بشاش دیکھا کہ میں نے ایسا کبھی نہیں پہلے دیکھا۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا میں کیوں نہ خوش ہوں کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام یہ پیغام دے کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں اور میں اس کے 10 گناہ مٹا دوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دوں، اور جو ایک مرتبہ سلام پڑھے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا ہو۔ محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ پھر محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ اسی دن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن میں ان کا وصال ہوا۔ اسی دن میں قیامت ہوگی اور اسی دن پر مخلوق پر بے ہوشی وار ہوگی، لہٰذا تم اس دن میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ تمہارا درود پاک میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے حضور کی دربار میں درود شریف پیش ہوگا حالانکہ انسان قبر میں جا کر بوسیدہ ہو جاتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اجسام مبارکہ کا کھانا زمین پر حرام کر دیا، یعنی انبیاء کے جسم پاک صحیح سلامت رہتے ہیں، لہٰذا تمہارا درود پاک میرے وصال کے بعد بھی میرے دربار میں اسی طرح پیش کیا جائے گا۔ تیسری بد دعا والدین کے نافرمان
کے بارے میں ہے۔ والدین کا بیان وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے بعد والدین کی فرما برداری کا مقام ہے۔ چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں غزوہ میں شریک ہونا چاہتا ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ مشورہ کر لوں۔ فرمایا تیری ماں ہے؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا اس کی خدمت کو لازم رکھ، کیونکہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص نے عرض کی، میری خدمت اور احسان کا زیادہ مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے عرض کی کہ اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کی کہ اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تیرا باپ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کی عمر بڑھائی جائے اور اس کے رزق میں زیادتی کی جائے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے دونوں ماں باپ یا ایک ان میں سے وفات پا جائے یا ان کا ایک نافرمان تھا، اب فرما بردار بننے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرے اور ان کے حق میں استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار لکھ دے گا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے والدین کا بے حد احترام کرنا چاہیے، لیکن آج کل نوجوان بالکل احترام نہیں کرتے، گالیاں دیتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنی ساری قوتیں اور توانائیاں اولاد کی پرورش پر لگا دیتے ہیں، لیکن بیٹا جب جوان ہو جاتا ہے اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے اور ماں باپ کی کوئی بات ماننے کے لیے، عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ سرکار مدینہ نے حلیمہ کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی، بہت دیر تک سرگوشی فرماتے رہی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قحط سالی کی شکایت کی، ہمارے علاقے کی قحط کی وجہ سے بری حالت ہے اور میں آپ کی مدد چاہتی ہوں۔ جب حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس جانے لگی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 40 بکریاں دی اور ایک اونٹ سامان کا بر کر دیا اور بہت دور تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یہ خوش نصیب مائی کون تھی؟ فرمایا تم جانتے نہیں، یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ پھر بعثت کے بعد حاضر ہوئیں، ایمان لے کر آئیں، خامند حارث بھی ایمان لے آیا، دونوں نے حضور کی بیعت کی اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ رضائی والدہ ہیں، اگر حقیقی والدہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا احترام کرتے۔ حضرت بایزید بستامی کی والدہ، حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں، مجھے جو مرتبہ اور مقام ملا ہے یہ صدقہ ہے میری ماؤں کی دعاؤں کا۔ آپ فرماتے ہیں، ایک رات عشاء کی نماز کے بعد میری والدہ سو گئی اور میں بھی سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری والدہ نے کہا، پانی لاؤ، پیاس لگی ہے۔ میں فوراً اٹھا، پانی تلاش کیا، لیکن اتفاقاً اس وقت گھر میں پانی نہیں تھا۔ میں پانی لینے کے لیے باہر گیا، پانی لے کر جب واپس پہنچا تو والدہ سو چکی تھی۔ میں پانی لے کر کھڑا ہو گیا، جب والدہ بیدار ہوئی تو پانی پیش کر دوں گا۔ والدہ تہجد گزار تھی، تہجد کے وقت اٹھی، بایزید نے پانی پیش کیا، کہا کب سے کھڑے ہو؟ عرض کی ساری رات گزر گئی ہے انتظار میں۔ میں نے سوچا جب والدہ بیدار ہوں گی پانی پیش کروں گا۔ ماں تھی، دل میں رحم آ گیا، کہا بیٹا لاؤ پانی، اب اس پانی سے پیاس نہیں بجھاؤں گی بلکہ نماز تہجد کا وضو کروں گی۔ والدہ نے وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھ کر دعا کی، یا اللہ بایزید کو جس طرح تو نے میرا فرما بردار بنایا ہے اسی طرح اپنا بھی فرما بردار بنا لے۔
بایزید فرماتے ہیں یہ جو مقام ملا ہے یہ صدقہ ہے میری ماں کی دعاؤں کا۔ اگر دنیا میں کوئی مرتبہ اور مقام چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو۔ حضرت اویس کرنی کا والدہ کی خدمت کرنا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی یمن کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے فرماتے تھے مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہاں کون ہے؟ فرمایا اویس کرنی ہے جو میرے ساتھ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں؟ فرمایا نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے ان کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے۔ اویس کرنی دو وجہ سے میرے پاس نہیں آ سکے، ایک وجہ غلبہ حال ہے اور دوسرا وجہ تعظیم شریعت ہے۔ فرمایا اویس کی والدہ مومنہ ہے، ضعیف ہیں اور نابینا ہیں، اس کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، اویس ان کی خدمت کرتے ہیں، اسی وجہ سے میرے پاس زیارت کے لیے نہیں آ سکے۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہم ان کی زیارت کر سکیں گے؟ فرمایا نہیں، البتہ عمر اور علی ان کی زیارت کریں گے۔ ان کی پہچان اور شناخت اور نشانی یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں طرف ایک درم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برز اور داغ کا نہیں۔ جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا، میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت اویس کرنی نے ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابیت کا درجہ حاصل نہیں کیا اور تابعی بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک مر جائے اور وہ ان کی زندگی میں نافرمانی کرتا تھا تو اگر وہ ان کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت کرتا رہے تو وہ شخص فرمانبرداروں میں سے شمار ہو جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید تھا، اس کا ایک دم رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت جنید نے رنگ تبدیل ہونے کی وجہ پوچھی، اس نے بتایا میں اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھتا ہوں، جسے بطور مکاشفہ معلوم ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے 1,75,000 مرتبہ کلمہ شریف کبھی پڑھا تھا، اپنے مرید کی والدہ کو بخش دیا اور مرید کو خبر نہ دی، مگر حضرت جنید بغدادی نے دیکھا کہ وہ نوجوان مرید حشاش بشاش ہے، بہت خوش ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے پھر وجہ پوچھی تو خوش کیوں ہے؟ اس نے عرض کی میں خوش اس لیے ہوں کہ اب میں اپنی والدہ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ سو اس پر آپ نے فرمایا کہ اس جوان کے مکاشفہ کا درست ہونا حدیث سے معلوم ہوا اور حدیث کی تصویر اس کے لیے مکاشفہ ہو گئی۔ بات لمبی ہوگی، اب فضائل رمضان کی طرف آتا ہوں۔ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم کی جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس لیے کھول دیتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ اگر کبھی دعا کی قبولیت میں کچھ دیر ہو جائے تو دعا چھوڑنی نہیں چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں الہی تیرا بندہ تجھ سے کچھ مانگتا ہے، حکم ہوتا ہی ٹھہراؤ، ابھی کچھ نہ دو تاکہ پھر مانگے، کہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے تو فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے، کہ مجھ کو اس کی آواز ناپسند ہے۔ جب قبولیت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تو روزہ دار کو افطار کے وقت ضرور دعا کرنی چاہیے۔
دعا کی قبولیت میں دیر ہو جائے تو دعا چھوڑنی نہیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے دعا کی کہ ایمان نہیں لاتا برباد ہو جائے، دعا قبول ہوگی، لیکن 40 سال لگ گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضور کے لیے دعا کی تو دعا قبول ہوگی، لیکن 3000 سال کے بعد 3000 سال لگ گئے۔ سرکار دنیا میں تشریف لائے اور دنیا کو توحید کی دعوت دی۔ دعا کی قبولیت میں اگر دیر ہو جائے تو دعا کرتے رہیں، دعا چھوڑیں نہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔